الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اگر امام جلسہ استراحت نہ بیٹھے تو کیا مقتدی جلسہ استراحت میں بیٹھے گا؟ سوال کیا گیا ہے ہم ایسے اماموں کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں جو جلسہ استراحت نہیں کرتے، حتیٰ کہ اگر آپ انہیں جلسہ استراحت کرنے والی کتابیں لا کر بھی دیں تو پھر بھی نہیں کرتے۔ کیا جب میں ان کے پیچھے نماز ادا کروں تو ان کے جلسہ استراحت نہ کرنے کے باوجود میں جلسہ استراحت کروں، یا کہ نہ کرنے میں بھی امام کی مطابقت کروں؟ یہ علم میں رکھیں کہ ایسا کرنے سے میں بھی جلسہ استراحت نہیں کروں گا جیسا کہ وہ نہیں کرتے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اول، جلسہ استراحت نماز کی سنتوں میں شامل ہے؟ اس کا جواب اس سے قبل سوال نمبر 21985 میں گزر چکا ہے۔ دوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتدی کو امام کی مطابقت کرنے کا حکم دیا ہے۔ امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں بیماری کی حالت میں نماز پڑھی تو بیٹھ کر نماز ادا کی، اور آپ کے پیچھے لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور جب نماز مکمل کی تو فرمانے لگے، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی مطابقت اور اقتداء کی جائے۔ جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب بیٹھ کر نماز ادا کرے تو تم بھی بیٹھ کر نماز ادا کرو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 688، صحیح مسلم حدیث نمبر 412۔ اور مطابقت کا معنی یہ ہے کہ امام کے افعال شروع کرنے کے فوراً بعد مقتدی بھی وہ فعل کرے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ سوال نمبر 33790 کا جواب ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے حاشیۃ ابن قاسم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285، الشرح الممتع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 269۔ سوم، اگر امام جلسہ استراحت میں نہیں بیٹھتا تو اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ آیا مقتدی بھی جلسہ استراحت کرے یا نہ کرے۔ اس مسئلہ میں سبب اختلاف یہ ہے کہ آیا مقتدی کا اس حالت میں جلسہ استراحت کرنا امام کی مطابقت کے منافی ہے یا نہیں، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ چاہے امام جلسہ استراحت نہ بھی کرے تو مقتدی کو جلسہ استراحت کرنا چاہیے، اور اس حالت میں امام سے تھوڑا سا پیچھے رہنا کوئی نقصان دہ نہیں، اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر امام جلسہ استراحت نہ کرے تو مقتدی کو کرنا چاہیے۔ ہمارے اصحاب یعنی شافعیہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑی سی مخالفت ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 240۔ اور بعض دوسرے علماء کرام کا کہنا ہے کہ مقتدی جلسہ استراحت میں نہ بیٹھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال دریافت کیا گیا، جیسا کہ الفتاوی الکبریٰ میں ہے، ایک شخص مقتدی بن کر نماز ادا کرتا ہے اور رکعات کے مابین جلسہ استراحت کرتا ہے، لیکن امام نہیں کرتا، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، صحیح بخاری میں ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلسہ استراحت کے لیے بیٹھے، لیکن علماء کرام نے تردد کیا ہے کہ آیا یہ زیادہ عمر ہو جانے کے باعث بطور ضرورت کیا تھا یا کہ یہ نماز کی سنت میں شامل ہے۔ جو علماء اسے نماز کی سنت قرار دیتے ہیں انہوں نے اسے مستحب قرار دیا ہے، جیسے کہ امام شافعی اور امام احمد کی ایک روایت میں ہے، اور جنہوں نے پہلا قول لیا ہے وہ اسے ضرورت کے وقت مستحب قرار دیتے ہیں، جیسا کہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کی دوسری روایت، اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کا قول۔ جلسہ استراحت کو مستحب کہنے والوں کے ہاں جلسہ استراحت کرنے والے پر کوئی عیب نہیں لگایا جائے گا، چاہے وہ مقتدی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ تھوڑی سی مقدار میں امام کے پیچھے رہا ہے، اور یہ ممنوع کردہ پیچھے رہنے میں شامل نہیں ہوتا۔ اور کیا یہ فعل محل اجتہاد میں ہے؟ کیونکہ اس کے نزدیک یہ مسنون فعل اور فعل میں امام کی موافقت میں جلدی کرنے کے معارض ہے، تو یہ پیچھے رہنے سے اولا ہے، لیکن یہ پیچھے رہنا بہت تھوڑا ہے، تو یہ بالکل اسی طرح ہوا جیسے کہ مقتدی کے تشہد مکمل کرنے سے قبل امام کھڑا ہو جائے اور مقتدی اسے مستحب سمجھتا ہے، یا پھر اس طرح کہ امام سلام پھیر لے اور مقتدی کی کچھ دعا باقی ہو تو کیا مقتدی بھی سلام پھیر دے یا دعا مکمل کرے؟ اس طرح کے مسائل اجتہادی ہیں، اور زیادہ قوی یہ ہے کہ کسی مستحب فعل کے لیے امام سے پیچھے رہنے سے امام کی مطابقت کرنا زیادہ اولا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفتاوی الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ الشرح الممتع میں کہتے ہیں، مسئلہ، اگر انسان مقتدی ہو اور وہ اس جلسہ کو سنت سمجھے تو کیا اس کے لیے جلسہ استراحت کے لیے بیٹھنا مسنون ہے یا کہ امام کی مطابقت کرنا افضل ہے؟ جواب،
امام کی مطابقت کرنا افضل ہے، اسی لیے وہ واجب چیز تشہد اول کو ترک کرتا ہے اور زائد چیز کو ادا کرتا ہے، جیسا کہ اگر مقتدی دوسری رکعت میں امام کے ساتھ ملے تو وہ امام کی متابعت کے لیے پہلی رکعت میں زائد تشہد بیٹھے گا، بلکہ امام کی متابعت کی بنا پر اپنے تشہد اول واجب رکن کو بھی چھوڑے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب امام بیٹھ کر نماز ادا کرے تو تم بھی بیٹھ کر نماز ادا کرو۔ تو وہ رکن قیام اور رکن رکوع ترک کر دے گا اور قیام کی بجائے بیٹھے گا، رکوع کی جگہ اشارہ کرے گا۔ یہ سب کچھ امام کی متابعت اور پیروی کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی قائل کہے اس چھوٹے سے جلسہ استراحت سے امام سے پیچھے رہنا نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فا کا استعمال کیا ہے، جو ترتیب اور بغیر کسی مہلت کے تعقیب پر دلالت کرتی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مقتدی کے حق میں افضل یہ ہے کہ وہ امام سے تھوڑی سی بھی تاخیر نہ کرے، بلکہ متابعت کرنے میں جلدی کرے، نہ تو امام کی موافقت کرے اور نہ ہی اس سے سبقت لے جائے، اور نہ ہی تاخیر کرے۔ اقتداء اور پیروی کی حقیقت یہی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 192۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 34458۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔